کہ آپ بے اولاد نہ مرے. آپ کو اگر اللہ نے اولاد جیسی نعمت دی ہے، اس نعمت کی قدر کیجئے، ان کی تربیت کیجئے، نبی کی سیرت کے مطابق، صحابہ کی سیرت کے مطابق، صحابیات کی سیرت کے مطابق. اور اللہ کی قسم اس میں فائدہ سب سے زیادہ آپ کا ہے، سب سے زیادہ فائدہ آپ کا ہے. کیسے فائدہ ہے؟ آئیے میں آپ کو حدیث سناؤں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ کہتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں انسان جب مر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، یہاں کوئی ہے جو نہیں مرنے والا ہے؟ جی کوئی ہے ایسا جو نہیں مرنے والا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک مرنے والے ہیں. اور آپ کو اگر اللہ نے اولاد جیسی نعمت دی ہے تو اس حدیث کو آج گاٹھ باندھ کر کے رکھ لیجئے، پوری زندگی اس حدیث پر عمل کیجئے. اولاد کی تربیت سے سب سے زیادہ فائدہ آپ کو ہونے والا ہے، سب سے زیادہ فائدہ آپ کو ہونے والا ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان جب مر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، کائنات سے اس کے سارے رشتہ داریاں، سارے مراسم، سارے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اور آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اقربا جب قبر کے اندر چلے جاتے ہیں، ہم میں سے کسی سے ان کا کوئی کمیونیکیشن، کوئی تعلق، کوئی رشتہ داری نہیں رہتی ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا، سب وہ دنیا میں چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں سارے رشتے اور سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے. پہلی چیز صدقۃ جاریۃ، اگر اس نے اللہ کی راہ میں اللہ کے رضا کے لیے صدقہ کیا، کوئی ایسا کام کیا جس کا ثواب اس کے لیے جاری رہتا ہو. مسجد بنا دی، مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، مسجد میں لوگوں کے لیے پنکھے اور ایسی چیزوں کا انتظام کیا جس سے مسلمان سکون حاصل کرے، کہیں مسلمانوں کے لیے درخت لگا دیا، کہیں مسلمانوں کے لیے مسافر خانے کی تعمیر کر دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے صدقہ جاریہ کا ثواب اسے ہمیشہ ملتا رہے گا قیامت تک. دوسری چیز اور علم ينتفع به، کسی کو فائدہ بخش علم سکھا کر کے گیا ہے، جب تک لوگ اس علم سے فائدہ اٹھائیں گے، جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے سب کا ثواب اس کو ملے گا، اور ان سب کو بھی برابر ان کا اجر عطا کیا جائے گا. اور آخری چیز او ولد صالح يدعو له، ہاں اگر اپنے پیچھے تربیت کی ہوئی اولاد چھوڑ کر کے جاتا ہے، تربیت کی ہوئی اولاد. ورنہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دنیا کمانے کے لیے، مال اکٹھا کرنے کے لیے، دولت جمع کرنے کے لیے، کس کے لیے؟ انہی آل اولاد کے لیے ہم کرتے ہیں. لیکن مرنے کے بعد یہ آل اولاد اس دولت سے ہمیں اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک دین کے مطابق ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے. یاد رکھیے گا اس چیز کو. ورنہ آپ کے کمائے ہوئے پیسے سے آپ معاشرے کا جائزہ لیجئے، کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پیچھے کروڑوں کی جائیداد چھوڑی ہے لیکن اولاد کی تربیت نہیں کی ہے. آج انہی کی اولاد انہی کے کمائے ہوئے پیسے سے فسق و فجور مچا رہے ہیں، شرک و بدعات کا حصہ بنتے ہیں، رسم و رواج کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، ضلالت و گمراہی کے کاموں میں حصے لیتے ہیں. ان کی صبح شراب کے دکانوں میں ہوتی ہے، ان کی راتیں نائٹ کلبز میں گزرتی ہے. بے حیائی، بے شرمی ان کے گھروں کے اندر عام ہے. یہ گناہ کس کو جائے گا؟ یہ گناہ کس کو جائے گا؟ یہ گناہ انہی اشخاص کو جائے گا جنہوں نے نبی کے سیرت کے مطابق اپنے اولاد کی تربیت نہیں کی ہے. جبکہ نبی کہتے ہیں او ولد صالح يدعو له، آپ کو اللہ نے نیک اور صالح اولاد عطا کیا ہے. جب تک آپ کے لیے دعا کرتا رہے گا تب تک آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، تب تک. اور ماشاءاللہ آپ کی مسجد مرکز اسلامی والوں نے آپ کے فائدے کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع کیا ہے ویکینڈ اسکول کے نام سے، جس میں آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم دی جائے گی ہفتے میں ایک دن. فائدہ کس کا ہے؟ آپ کا فائدہ ہے بھائی. آپ بچے کی پرورش کر رہے ہیں، بچہ دین سیکھتا ہے،
آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرے گا. اور اگر نبی کی سیرت کے مطابق اولاد کی تربیت نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیں آپ بے اولاد مرتے ہیں, کیونکہ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی اولاد آپ کے لیے دعائیں نہیں کرنے والی ہے, دعائیں نہیں کرنے والی. اور اس دعا کا فائدہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, حدیث صحیح سند سے آئی ہے. کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو جب جنت میں جگہ دی جائے گی تو اس کا عمل ایسا ہوگا کہ اسے یہاں جگہ دی جائے, لیکن اللہ تعالیٰ اسے یہاں جگہ دے گا. عمل ایسا ہوگا کہ تھوڑی سی جنت میں جگہ مل جائے, وہ بندہ اپنے لیے کافی سمجھے گا اپنے اعمال کے مطابق. لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے بہت اونچی جگہ, اونچا مقام عطا کرے گا, اللہ اکبر, وہ بندہ اللہ سے سوال کرے گا, اللہ میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے, میرے اعمال ایسے نہیں تھے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے اتنا اونچا مقام دیا جائے, آخر یہ اتنا اونچا مقام ملا کیسے؟ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا بے استغفار ولدک لک, تو نے دنیا میں اپنے بچے کی تربیت دینی تربیت کی تھی, خود نماز پڑھتا تھا اسے پڑھاتا تھا, خود قرآن پڑھتا تھا اسے پڑھاتا تھا, حلال کھاتا تھا اسے کھلاتا تھا, حرام سے بچتا تھا اسے بچاتا تھا. اسے تربیت کا نتیجہ ہے کہ تیرے بعد تیری اولاد تیرے لیے توبہ اور استغفار کیا کرتی تھی, تیرے حق میں دعائیں کیا کرتی تھی. میں نے تیرے اولاد کی دعاؤں کو سنا, ان کے استغفار کو سنا, اور اس کا بدلہ تجھے آج یہ دیا جا رہا ہے کہ تو جنت میں اتنے اونچے مقام پر تجھے جگہ دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے واسطے اپنے بچوں کی تربیت کیجئے, اپنے بچوں کو دینی تربیت کیجئے, ورنہ آپ بے اولاد مرنے والے ہیں. اولاد ہونے کے باوجود بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہماری آل و اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین, یہ بچے ہماری قوم کے مستقبل ہیں. اللہ تو ان کے دین اور دنیا کی اصلاح فرما دے, اللہ تو ان کے دین اور دنیا کی اصلاح فرما دے, اللہ تو ان کے دین اور دنیا کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین, ہم میں سے جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اور وہ ہماری تربیت دینی تربیت نہیں کر پائے, اللہ تو ان کے ان خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تو ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ تو ہم سب کے والدین کے درجات کو بلند فرما دے. اللہ تو ہم سب کے والدین کے درجات کو بلند فرما دے. الہ العالمین, ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. الہ العالمین, ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. الہ العالمین, ہم میں جو مقروض ہیں اللہ تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین, ہمارے جو نوجوان اپنے رزق کے معاملات میں پریشان حال ہیں اللہ تو ان کے رزق کے معاملات کو آسان فرما دے. الہ العالمین, ہماری جو بہنیں اپنے گھروں میں اپنے رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں اللہ تو ان کے لیے دیندار اور بہترین رشتوں کا اہتمام فرما دے. اللہ تو جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ دین اسلام پر زندہ رکھ. الہ العالمین, خاتمہ ہو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.